جذبات کا طوفان تھمتے ہی اسے پشیمانی محسوس ہوئی، مگر شگفتہ کی جاہریت میں کمی نہ آئی۔ سر، آپ خفا تو نہیں ہیں؟ شگفتہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گستاخی معاف، میں آپ کو اتنا بے وقوف خیال نہیں کرتی جتنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ گناہ پہ پشیمان ہونا بے وقوفی ہے۔ شہیر چڑھ گیا۔ یہ وہ گناہ ہے جس سے شاید ہی کوئی بچا ہو، اور پھر میں اپنی مرضی سے آپ کے قریب آئی ہوں، آپ نے زبردستی تھوڑی کی ہے۔ تم نہیں سمجھو گی، شہیر نے منہ بنایا۔ ویسے اس التفات میں تمہاری کون سی غرض پوشیدہ ہے؟ سر، میں آپ کے آنے والے ڈرامے میں مرکزی کردار کے حصول کی خواہش مند ہوں۔ شگفتہ بغیر لگی لپٹی رکھے بولی۔ تو اس کے لیے تمہیں شہاب مرزا کے پاس جا کے آڈیشن دینا چاہیے تھا۔ اس نے بے شرمی سے کہا لگایا۔ آپ کو آڈیشن دے دیا نا سر، اب آپ مرزا صاحب سے بات کر لیں، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ شہیر صاحب گوئی سے بولا، سوری، میں اس کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ سر پلیز، وہ لجاجت سے بولی، میں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے یہ جوا کھیلا ہے، اگر ہار گئی تو موت کو گلے لگانا میری مجبوری بن جائے گی۔ اگر وہ نہ مانا پھر؟ شہیر اس کی دھمکی سے گھبرا گیا۔ ناممکن، شگفتہ نے اعتماد سے کہا، آپ جیسے لکھاری کی بات وہ نہیں ٹال سکتا۔ اوکے، شہیر نے ہتھیار ڈال دیے، میں اس سے بات کروں گا، آگے اس کی مرضی اور تمہاری قسمت۔ خیر تو ہے شہیر صاحب، بڑی سفارشیں کر رہے ہیں، کیا گھول کے پلا دیا نازلی صاحبہ نے؟ اس کی بات پہ شہاب مرزا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، اصل میں ڈرامہ لکھتے وقت ہیروئن کے حلیے اور مزاج کا جو خاکہ میرے ذہن میں تھا، شگفتہ اس پہ پوری اترتی ہے۔ شہیر کو اپنے صریح جھوٹ پہ خود بھی حیرانی ہوئی تھی۔ اگر وہ پوری نہیں اترتی تب بھی آپ کی بات ٹالی نہیں جا سکتی جناب، اسے میرے آفس میں بھیج دیجیے گا، سمجھو وہ بد کردار کی ہیروئن سلیکٹ ہو گئی۔ اوہ تھینک یو شہاب صاحب، شہیر ممنونیت سے بولا۔ آپ کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے شہیر صاحب، شہاب مرزا خلوص سے بولا، اور شہیر نے ایک مرتبہ پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ فون بند کر کے اس نے پاس بیٹھی شگفتہ کو خوشخبری سنائی۔ شگفتہ بیوی، تم بد کردار کے مرکزی کردار کے لیے منتخب ہو گئی ہو۔ اوہ سر، وہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ مجھے پتا تھا آپ کی بات نہیں ٹالی جائے گی۔ اس نے ایسے انداز میں خوشی کا اظہار کیا جیسے اس کی منقوہ ہو۔ اچانک شہیر کے دل میں مانو کی یاد نے چٹکی کاٹی اور اس کے ماتھے پہ ندامت کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اسی صوفے پہ بیٹھا تھا جہاں مانو اس کے ساتھ چہلیں کیا کرتی تھی، ناز و ادا کے جلوے دکھا کے اس کا دل بہلاتی تھی، کبھی روٹھتی کبھی مناتی، مگر مانو کی یاد زیادہ دیر شگفتہ کی جاہریت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ شہیر اس کے زرخیز بدن کی بھول بھلائیوں میں یوں گم ہوا کہ اپنی وفا کی پتلی کے سارے وعدے بھلا بیٹھا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو شگفتہ پوچھ رہی تھی، سر مجھے اجازت دیں، میں مرزا صاحب سے جا کے مل لوں؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، اگر ڈرائیونگ کر سکتی ہو تو میری گاڑی ساتھ لے جاؤ۔ وہ بے شرمی سے بولی، اگر آپ کار نہ بھی دیں تو بھی میں نے یہیں واپس آنا ہے، اور جب تک آپ کی بیگم صاحبہ نہیں آ جاتی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، بلکہ اس کی آمد کے بعد بھی میری ضرورت پڑے تو اشارہ کر دینا، کنیز حاضر ہو جائے گی۔ شہیر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کار کی چابی اس کی سمت بڑھائی اور وہ مٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مانو کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ یس شہری، طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ تم کیسے بول رہے ہو؟ مانو کے لہجے میں چھپی پریشانی اس کے لیے حیران کن تھی۔ وہ اس کے یس کہنے سے ہی اس کی اندرونی حالت جان گئی تھی۔ ٹھیک ہوں جان، بس ابھی نیند سے جاگا ہوں، اس لیے میری آواز آپ کو عجیب لگ رہی ہے، شہیر نے اپنی آواز میں چاہت سموتے ہوئے کہا، مگر اپنے لہجے کا مصنوعی پن خود اسے بھی واضح تھا۔ یہ آپ کسے کہا؟ مانو کی حیرانی میں پریشانی جھلک رہی تھی، اسے شہیر پرایا پرایا لگ رہا تھا۔ تم تو بس بات پکڑ لیتی ہو، وہ چڑ گیا۔ اچھا مجھے لینے کب آ رہے ہو؟ جانے وہ کون سی حس تھی جس نے ضدی مانو کو موضوع بدلنے پہ مجبور کر دیا۔ کم از کم آج تو نہیں آ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں شگفتہ کا شاداب بدن لہرایا، اور وہ مانو جس کی آواز سننے کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہو جاتا تھا، اس کے وجود کو ٹھکرا دیا۔ شگفتہ مانو سے خوبصورت نہیں تھی،
مگر اس کے لیے نئی تھی اور اس کی ملکیت نہیں تھی، جبکہ مانو تو اب گھڑے کی مچھلی تھی، بیوی بن کے وہ محبوبہ کے رتبے سے نیچے آ گئی تھی۔ پر کیوں؟ مانو نے پرزور احتجاج کیا۔ شہری جان 2 دن ہو گئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے صدیوں سے تمہیں نہیں دیکھا۔ شادی ہو گئی مگر تیرا بچپنا نہ گیا، شہیر نے اسے جھڑکا۔ بے وقوف، اگر میرے بس میں ہو تو ابھی اڑ کے تمہارے پاس پہنچ جاؤں، لیکن مجبور ہوں، کام اتنا زیادہ ہے کہ کیا بتاؤں۔ بس جمعے تک انتظار کرو جان۔ کیا؟ مانو زور سے چیخی۔ نہیں جناب، زیادہ سے زیادہ آج کا دن، کل کا ناشتہ تمہیں میرے ہاتھ سے کرنا پڑے گا، سمجھے؟ مانو پلیز، وہ گڑ گڑایا۔ کوئی پلیز نہیں، اب بستر چھوڑو اور ناشتہ کرو۔ مانو نے رابطہ منقطع کر دیا۔ مانو کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے اگلے 2 دن شگفتہ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے گزارے۔ جمعے کی صبح شگفتہ سے اس نے اجازت چاہی۔ اس کے جانے کے بعد وہ پنڈی جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ قائم بخاری کا فون آ گیا۔ قائم بخاری سے وہ فلم لکھنے کا معاوضہ وصول کر چکا تھا۔ شہیر صاحب، سنائے کام کہاں تک پہنچا؟ اس نے جواب دیا، کہانی مکمل ہو گئی ہے، اب مکالمے لکھ رہا ہوں۔ آج میری طرف چکر لگا لیں، میں کہانی بھی دیکھ لوں گا اور کچھ مزید تفصیلات بھی طے کر لیں گے۔ وہ شہیر کی پہلی فلم تھی، جبکہ قائم بخاری ایک منجھا ہوا پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھا۔ شہیر کو اس کی خواہش رد کرنا مناسب معلوم نہ ہوا۔ وہ حامی بھرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک پہنچ جاتا ہوں۔ اس کا ارادہ تھا کہ قائم بخاری سے ملاقات کے بعد وہ پنڈی چلا جائے گا، مگر وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ قائم بخاری سے مل کے وہ اسٹوڈیو سے نکلا تو اسے نازلی ٹکرا گئی۔ سر، بہت بہت شکریہ، وہ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں مس نازلی، جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا۔ سر، اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ مرکزی کردار کیسے ملا کرتا ہے؟ نازلی نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ شہیر کھسیا کے بولا، ہاں، آپ کی بہن کی مہربانی سے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اچھا چلیں سر، کہیں بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں۔ نازلی اس کے ساتھ قدم ملا کے چل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے خوشگوار موڈ میں لنچ کر رہے تھے، اور پھر شہیر کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کیسے نازلی کے ہمراہ اپنے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ بقیہ دن اور ساری رات نازلی نے اس کا شکریہ ادا کرتے گزاری۔ دونوں بہنوں نے اسے دل کھول کے نوازا کہ مستقبل میں بھی وہ ان کے کام آ سکتا تھا۔ ہفتے کی صبح وہ پنڈی کا رخ کر سکا۔ مانو اسے منہ پھلائے ملی۔ ماں کی موجودگی میں وہ اسے منانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہ کام تنہائی میں بہتر طور پہ سر انجام دیا جا سکتا تھا، مگر تنہائی ملنے سے پہلے اسے شکیل ملنے کے لیے آ پہنچا۔ ارے شکیل میاں، پورے مولوی بن گئے ہو۔ وہ کئی ماہ بعد شکیل کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ فون پہ اکثر ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی، مگر شکیل نے کبھی اسے داڑھی رکھ لینے کا مزدہ نہیں سنایا تھا۔ شکیل مسکرایا۔ تمہیں حیرانی ہوئی یا پریشانی؟ پریشانی یار، تمہارا کاروبار مندہ پڑ جائے گا۔ کاروبار؟ اب حیران ہونے کی باری شکیل کی تھی۔ ہاں نا یار، کسی لڑکی نے بھی تمہیں لفٹ نہیں کروانی، مولویوں سے تو یہ لڑکیاں یوں بھی الرجک رہتی ہیں، شہیر نے معنی خیز لہجے میں وضاحت کی۔ اسی لیے تمہاری داڑھی کا حجم کم ہوتا جا رہا ہے۔ شکیل کی لطیف چوٹ پہ دونوں کہا لگا کے ہنس پڑے۔ ویسے میں نے داڑھی کٹوائی تو نہیں ہے، بس ہلکی سی ڈریس کی ہے، شہیر نے صفائی پیش کی۔ 1-2 بار مزید ڈریس ہوئی تو امید ہے ڈریس کروانے کی جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے گی۔ شکیل کا طنز برمحل تھا۔ چھوڑ یار، یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ شہیر نے بحث سے پہلو تہی کی اور وہی گھسا پٹا فکرہ استعمال کیا جو کبھی شکیل کہا کرتا تھا۔ ویسے مجھے حیرانی ہے، تمہیں من کی مراد مل گئی، میرا مطلب ہے مانو، اور اسے تم ہر صورت قبول ہو، پھر اس جدت کا کیا مطلب؟ وہ اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کہیں کسی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر نے نئی پٹی تو نہیں پڑھا دی؟ میرے تھوبڑے سے ہٹ کے کسی موضوع پہ بات ہو سکتی ہے، شہیر چڑ گیا۔ اچھا، فلم کب آ رہی ہے تمہاری؟ شکیل کو شاید اس پہ ترس آ گیا۔ سال بھر تو لگ ہی جائے گا۔ فلم لکھنے میں 1 سال؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ لکھنے نہیں، فلمانے کی بات کرو، شکیل نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، پھر مستفسر ہوا۔ مانو بھابھی سے تعلقات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ وہی جھگڑے یا اب سمجھدار ہو گئے ہو؟ بچیاں ماں ہی بن کے سمجھدار ہوتی ہیں،
اور مانو کی خوش قسمتی کہ اسے آتے ہی پلے پلائے بیٹے مل گئے۔ گویا اب ضد نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے ضدی ہوتے ہوئے سمجھدار ہونے میں کوئی ٹیکنیکل قباحت نہیں پائی جاتی۔ شکیل مسکرایا۔ میرا مطلب ہے بے جا ضد۔ شہیر نے فلسفہ بگاڑا۔ ضد ضد ہوتی ہے، چاہے بے جا ہو یا برمحل۔ غلط، برمحل ضد اصول کہلاتی ہے اور بے جا ضد کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں۔ شہیر مسکرایا۔ بس ہٹ دھرم وہ پہلے سے تھی، اب اصولی ہو گئی ہے اور اس کی ہٹ دھرمی ختم نہیں ہوئی۔ تو یوں کہو نا، بچپنا ختم ہونے میں نہیں آ رہا، سمجھدار تو نہ ہوئی نا؟ نہیں یار، شہیر سنجیدہ ہو گیا، بہت سمجھدار ہے، فرمانبردار، خدمتگار اور بخت آور شریک سفر ہے۔ میرے والدین کو سعادت مند بیٹی اور بیٹوں کو شفیق ماں مل گئی ہے۔ بس میرے بارے میں حد سے زیادہ حساس ہے اور میرا کسی لڑکی سے بات کرنا برداشت نہیں کر پاتی۔ تو نہ کرو غیر لڑکیوں سے باتیں۔ شکیل نے منہ بنایا۔ ایک مانو کم ہے تمہارے لیے؟ یار میرے کام کی بھی مجبوری ہے نا، شہیر نے گنجائش نکالنی چاہیے۔ لکھاری صاحب، مجبوری کی بات چیت اور حضر نفس کی گپ شپ میں نمایاں فرق ہے۔ مولانا صاحب، فضول کی باتیں لے کے میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، کافی کام کرنے کو پڑے ہیں۔ تم انیلا بھابھی کی خیریت سے آگاہ کرو اور پھوٹنے والی کرو۔ اللہ پاک کا شکر ہے میں نے اس سے شادی کر لی، یقین مانو دنیا میں جنت مل گئی۔ اور وہ پنکی، چمبیلی، فری، سونیا وغیرہ، ان کا کیا حال ہے؟ شکیل کھسیا کے بولا، بس یار حماقت نہ یاد دلاؤ۔ خیر حماقت تو اسے نہیں کہہ سکتے۔ شہیر گزشتہ 2-3 دن کی کارگزاری یاد کر کے اسے تسلی دینے لگا۔ البتہ فطرت کہہ سکتے ہیں، اور فطرت سے کس کو مفر ہے؟ کیا؟ شکیل چلایا۔ بے حیائی اور بدکاری فطرت کیسے ہو گئی؟ فطرت شادی ہے میاں، شادی، سمجھے؟ یار عورت مرد کی ضرورت ہے۔ شہیر نے اپنے موقف کا کمزور سا دفاع کیا۔ تو بیوی عورت ہی ہوتی ہے نا؟ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ یا ہر عورت کو منہ لگانا مرد کی ضرورت ہوتی ہے؟ تم نے چائے پی لی ہے نا؟ اگر کھانا کھانا ہے تو بھجوا دیتا ہوں، لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا، مجھے کچھ ضروری لکھائی کرنی ہے۔ نہیں تھینکس، میں اب چلوں گا۔ شکیل شہیر کے پسندیدہ موضوع سے اس کی پہلو تہی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اور بوگس دلائل جو کچھ باور کروا رہے تھے وہ شکیل کے لیے حیران کن ہی نہیں، عجیب و غریب بھی تھا۔ مانو جس کے نام کی مالا جپنا شہیر کا پسندیدہ مشغلہ تھا، وہ بھی دوران گفتگو شکیل کے یاد کروانے پہ اسے یاد آئی تھی، مگر یہ موضوع چھیڑنے کے لیے وہ مقام اور وقت شکیل کو مناسب نہیں لگا۔ یہ بحث وہ کسی اور وقت پہ ٹال کے شہیر سے الوداعی مصافحہ کر کے نکل آیا۔ شہری خیر تو ہے، تم کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ شہیر کی جانب سے پیش رفت نہ پا کے وہ خود بخود راضی ہو گئی تھی۔ مانو شادی سے پہلے میں نے بڑے پیار سے تمہیں سمجھایا تھا کہ عملی زندگی میں کیا کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں، اور یاد ہے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے تم نے یہی کہا تھا کہ مانا ہے دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ اور اب تمہیں وہ وعدے وعید بھول گئے۔ میں ایک لکھاری ہوں، لکھاری پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں کئی لوگوں سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے، جس میں صنف مخالف کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہے، جبکہ تم ہر لڑکی کو یوں دیکھتی ہو جیسے وہ تمہاری سوکن ہو۔ آخر اس طرح سے کب تک چلے گا؟ یعنی ہمیں قطع تعلق کر لینا چاہیے، ہے نا؟ مانو کے لہجے سے تلخی جھلکی۔ میری کس بات سے تم نے یہ نتیجہ اخذ کیا؟ شہیر کو بھی غصہ آ گیا۔ لڑکیوں سے روابط کا اعتراف، پبلک پراپرٹی، اور ایسا کب تک چلے گا، یہ الفاظ تمہارے نزدیک کیا معنی رکھتے ہیں؟ شہیر کو احساس ہوا کہ وہ نادانستگی میں کچھ الٹا بول گیا ہے۔ یہ میرا ہاتھ دیکھ رہی ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بحث سے راہ فرار اختیار کی۔ مانو نے بھی خلاف توقع بحث کرنے کے بجائے اس کے ہاتھوں کو تھام کے آنکھوں سے لگا لیا اور پھر اس کی ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے بولی، شہری I love you so much۔ I know۔ مانو کو مائل بکرم دیکھ کے اس نے اطمینان کا سانس لیا، مگر ان کی یہ صلح عارضی ثابت ہوئی۔ اتوار کا دن گھر میں گزار کے وہ سوموار کے دن صبح سویرے لاہور روانہ ہوئے۔ گھر میں پہنچتی مانو فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں داخل ہوئی
اور پھر بغیر کسی تاخیر کے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں گہرے نیلے رنگ کی انگیاں اٹھائی ہوئی تھی جو لا محالہ نازلی کی تھی۔ یہ کیا ہے اور یہ کس کا ہے؟ مانو کے ہونٹوں سے وحشت زدہ آواز برآمد ہوئی۔ شہیر ہکا بکا رہ گیا۔ شگفتہ نے شہیر کے نشست بدلنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ بیٹھنے کے لیے اس نے بھی شہیر کے پہلو کو ہی پسند کیا تھا۔ چائے کا کپ اس نے شہیر کی جانب بڑھایا اور ایمان سے پوچھنے لگی، تم کتنی چینی لوگی ایمان؟ 1.5 چمچ باجی۔ شہیر نے لقمہ دیا، اگر اس کے کپ میں چینی نہ ڈالو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کیوں جی؟ شگفتہ معنی خیز لہجے میں مستفسر ہوئی، جبکہ ایمان نے حیا سے سر جھکا لیا تھا۔ یوں ہی میرا خیال ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے بولا، اب چلو میرے خیال کو رہنے دو۔ اور شہیر کے بات نامکمل چھوڑنے پہ ایمان نے اطمینان بھرا سانس لیا، گویا وہ جانتی تھی کہ شہیر کیا کہنے والا تھا۔ شہیر نے شگفتہ کی طرف رخ موڑا اور ہلکے سے آنکھ مینچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا شگفتہ، تم افندی صاحب سے ملی ہو؟ تمہیں بڑی شدت سے یاد کر رہے تھے۔ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے ان سے ملنا۔ شگفتہ شرارت سے مسکرائی اور پھر شہیر کے چہرے پہ غصے بھرے تاثرات نمودار ہوتے دیکھ کے بولی، لیکن ملنا بہرحال پڑے گا، اور اگر آپ میرے آنے تک ایمان کو کمپنی دے سکیں تو میں یوں گئی اور یوں آئی۔ اس نے چٹکی بجا کے اپنی جلد واپسی کا اشارہ دیا۔ اس کی بات نے شہیر کے ہونٹوں پہ ہنسی بکھیر دی۔ وہ چہکا، لیٹ ہو گئی تو کان کھینچوں گا۔ اوکے یار، نہیں ہوتی لیٹ، اس نے نشست چھوڑتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، شہاب صاحب کے ڈرامے کو لے کے کرن صاحبہ بڑی تگ و دو میں ہے، جبکہ آپ نے مجھ سے وعدہ… شہیر نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے، تم فی الحال افندی صاحب سے ملاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ باجی بعد میں چلی جاتی نا؟ ایمان جو ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی، شگفتہ کو جانے پہ آمادہ دیکھ کے ملتجی ہوئی۔ میں ابھی آئی میری جان، اسے تسلی دیتے ہوئے وہ صورت سے باہر نکل گئی۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ شہیر نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں بھی میں خود ہی چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ کیوں سر؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، شہیر آہستہ سے گنگنایا۔ بتائے نا سر۔ میں چاہتا ہوں تمہارے فلم میں کام کرنے کی بابت کچھ طے کر لیا جائے۔ سر، مرکزی کردار مجھے کسی نے آفر نہیں کرنا اور واجبی کردار مجھے قبول نہیں، تو یہ بیل کس طرح منڈے چڑھے گی؟ ارے واہ، یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہیں مرکزی کردار نہیں ملے گا؟ شہیر کی پیش قدمی تھوڑی سی بڑھی۔ سچ میں سر، کیا مجھے مرکزی کردار مل جائے گا؟ وہ شہیر کے ہاتھوں کی حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے پراشتیاق لہجے میں مستفسر ہوئی۔ ہنی، کیا مجھ پہ یقین نہیں؟ اس کی آواز جذبات سے لبریز تھی۔ اس کی دست درازی مزید بڑھی، مگر ایمان اس حد تک جانے پہ آمادہ نہ ہوئی۔ پلیز سر، ابھی نہیں۔ اس کے ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے وہ ملتجی ہوئی۔ پر کیوں؟ کیا تم سمجھتی ہو میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ شہیر کو اس کا انکار ناگوار گزرا۔ ایسا سمجھنے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی۔ اس نے شہیر کے دائیں ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے چھوا۔ پھر یہ اعتراض کس لیے؟ وہ شاکی ہوا۔ سر، بائی گاڈ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے فلم میں کام کرنے کا شوق ضرور ہے، مگر اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو پھر؟ اس کے لہجے سے مایوسی چھلکنے لگی۔ ہاتھ آیا شکار نکل رہا تھا۔ وہ بیچارگی سے بولی، سر مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس کے عاجزانہ لہجے میں چھپی معصومیت شہیر کے لیے کسی حکم سے کم نہیں تھی۔ پر کتنا؟ اس نے ندیدے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ ہفتہ ایک تو لگ ہی جائے گا، کل پنڈی جاؤں گی، میرا سارا سامان گھر پہ پڑا ہے۔ میں یہاں رہنے کی نیت سے تو نہیں آئی تھی نا۔ کون سا سامان؟ یہی روزمرہ کا سامان سر، کپڑے، جوتے، میک اپ وغیرہ کا سامان۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے ہنی۔ شہیر کو اس پہ بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ چلو ابھی جا کے خرید لیتے ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی، سر دراصل میں کچھ زیادہ رقم ساتھ نہیں لا سکی۔
تو میرا خیال ہے جب گھر میں اتنے لباس پڑے ہوئے ہیں پھر یہ کوئی فضول خرچی جیسا معاملہ بن جائے گا۔ شہیر نے بلند بانگ کہا لگایا، پگلی ہے تو، میں کس لیے ہوں؟ شہیر صدیقی کی موجودگی میں تم اپنے پیسے خرچ کرو گی؟ کوئی عقل میں آنے والی بات کرو، چلو اٹھو شاپنگ کے لیے چلیں۔ اس نے ایمان کے نرم ملائم بازو پکڑ کے اسے کھینچا۔ نہیں سر، یہ تو سراسر زیادتی ہے، بھلا آپ کیوں؟ شہیر نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے فکرہ مکمل کرنے کا موقع نہ دیا۔ اب ساری اپنی نہ منواؤ، کچھ اس خاکسار کی بھی مان لو۔ سر یہ اچھا نہیں لگتا نا؟ اس کا انکار جاری رہا۔ تم نے چلنا ہے یا نہیں؟ اس نے تیش بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ تو خفا ہونے لگ گئے سر۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے اس کے ساتھ لگ گئی۔ شہیر کا غصہ بھاپ بن کے اڑ گیا، وہ گویا ہواؤں میں اڑنے لگا۔ تو پھر چل رہی ہو کہ نہیں؟ اس نے ملائمت سے پوچھا۔ اچھا تو نہیں لگتا، مگر آپ کے حکم کو ٹالنا بھی تو میرے لیے ناممکن ہے۔ اس کے انداز میں اگر کوئی اداکاری یا بناوٹ کا رنگ موجود بھی تھا تو شہیر کو محسوس نہیں ہو سکا۔ ہاں بس یہ یاد رکھنا، مجھ سے انکار نہیں سنا جاتا۔ وہ اسے ساتھ لگائے فلیٹ کی بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہیر کی کار میں بیٹھے لاہور کے مشہور شاپنگ پلازا کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ آپ فلم کی بابت کس سے بات کریں گے سر؟ تم پہلے خود کو تیار کر لو، یوں کسی کے کان کھانے کا فائدہ۔ تیار تو ہوں نا سر۔ وہ کھسک کے اس کے قریب آ گئی۔ تو پھر ابھی بات کر لیتا ہوں۔ وہ موبائل نکال کے آفندی کا نمبر ملانے لگا۔ جی شہیر میاں۔ آفندی کے لہجے میں چند گھنٹے پہلے ہونے والی ملاقات کا اثر نمایاں تھا۔ بھیا کہانی پڑھ لی تھی؟ ہاں نا، تمہارے جانے کے بعد سے شروع ہوں، بس چند منٹ پہلے ہی ختم کی ہے۔ کیسی لگی؟ وہ بےتابی سے مستفسر ہوا۔ میاں میرے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے کہ تمہاری تحریر کو اس کی تعریف کر سکوں۔ آفندی کے لہجے میں کسی اپنے کی صلاحیت پہ اترانے کا پہلو نمایاں تھا۔ اچھا بھیا ایسے ہے کہ فلم کی ہیروئن کی تلاش میری ذمہ داری ہے۔ واہ کیا معصومیت ہے، اور کتنا احساس ہے بھائی کی پریشانی کا۔ آفندی نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ کہیں آپ نے ہیروئن منتخب تو نہیں کر لی؟ شہیر کے لہجے میں پریشانی چھلکی۔ نہیں بھائی، چند لڑکیاں نظر میں تھیں، مگر اب تو بات میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے نا۔ تھینک یو بھیا، وہ ممنونیت سے بولا۔ آج ہفتہ ہے، جمعے کے دن مجھے ہیروئن اسٹوڈیو میں چاہیے۔ اس نے پوچھا جمعے کے دن تو شوٹنگ شروع ہوگی نا؟ بالکل، آفندی نے تائید کی۔ تو کیا اس سے پہلے آپ ہیروئن سے نہیں ملیں گے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ سر جوڑے بیٹھی ایمان کی طرف پیار سے دیکھا۔ مجھے تمہارے انتخاب پہ بھروسہ ہے، البتہ اپنی تسلی کے لیے ملوانا چاہتے ہو تو سوموار کو آفس آ جانا۔ اوکے بھیا، اللہ حافظ۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے ایمان سے کہا، ہنی مبارک ہو، تم ریحان آفندی کی آنے والی فلم کی ہیروئن منتخب کر لی گئی ہو۔ سچ؟ ایمان نے پرجوش انداز میں اس کا بازو تھام لیا۔ اتنی آسانی سے؟ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ یہ بالکل ممکن ہے، اور اب اس بات کو راز میں رکھنا ہے، یہ نہ ہو شگفتہ یا نازلی کو بتا دو اور وہ میری جان کو آ جائے۔ میں سمجھی نہیں سر۔ شگفتہ اور نازلی باجی کو میرے ہیروئن بننے پہ کیا تکلیف؟ وہ تو الٹا خوش ہوں گی۔ اس کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ میری جان یہی مسئلہ ہے کہ تم بالکل معصوم اور بھولی بھالی ہو، جبکہ اس میدان میں تیز ترار لوگ کامیاب رہتے ہیں۔ سر میں جیسی بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، اور جب آپ کی پشت پناہی حاصل ہے تو مجھے کسی کا کیا خوف۔ بہرحال دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ یہاں کوئی تمہارا اپنا ہے یا کسی کو تمہاری کامیابی پہ مسرت ہوگی۔ ظاہری خوش خلقی اور بناوٹی خوشی کے اظہار سے کسی کو اپنا ہمدرد نہ سمجھ بیٹھنا۔ ہنی، شگفتہ اور نازلی نے تمہیں چھوٹے موٹے کردار کے لیے بلایا ہوگا، بلکہ ان کا اصل مقصد لازماً تمہیں بطور چارہ استعمال کر کے اپنے لیے بہتر کردار ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ تم پہلی چانس میں ہی بڑی اسکرین پہ جلوہ گر ہو رہی ہو، اور وہ بھی مرکزی کردار کے طور پہ، تو شاید یہ بات ہضم کرنا انہیں دشوار ہو جائے۔ وہ ضرور بالضرور تمہیں اس کام سے اور مجھ سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ اسی طرح مجھ پہ بھی دباؤ ڈالیں گی کہ تمہاری جگہ انہیں چانس دلواؤں۔ ٹھیک ہے سر جی، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ گڈ۔ یہ کہہ کے شہیر نے کار پارکنگ میں موڑ دی۔ چند لمحوں بعد وہ شاپنگ پلازا کے اندر تھے۔ سر جی ایک سوٹ بس کافی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟
وہ اس کے ساتھ یوں چل رہی تھی جیسے اس کی گھر والی ہو۔ سر جی کی بچی، شہیر نے اسے آہستگی سے جھڑکا۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ کسی اور نام سے نہیں پکار سکتی؟ ہائے اللہ جی، کیا کہوں اس کے علاوہ؟ ایمان نے پریشانی کا اظہار کیا۔ شہری کہا کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مانو کا غمزدہ چہرہ لہرایا، مگر ایک نئی دوشیزہ کی قربت گویا نئی چوٹی سر کرنے کے مترادف تھی۔ مانو کا چہرہ اس کے سفلی جذبات کے سامنے ماند پڑ گیا۔ اف نہیں سر، یہ ممکن نہیں۔ اچھا ایسا ہے، صرف جی کہہ لوں؟ ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان میں گھستے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ شہیر مسکرایا، چلو غنیمت ہے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی چاقو چوبند سیلز مین مستعد ہو گیا۔ یوں بھی شہیر اور ایمان کی عمروں کے تفاوت اور شہیر کے چہرے پہ ایمان کے لیے ریشہ ختمی ہونے کے تاثرات اس بات کا مظہر تھے کہ کچھ خریدے بغیر وہ نہ جاتے، بس لڑکی کے کسی چیز کو پسند کرنے کی دیر تھی۔ یہ دیکھو کتنا پیارا سوٹ ہے۔ شہیر نے ہینگر میں لٹکے ایک پنک کلر کے سوٹ کی طرف ایمان کو متوجہ کیا۔ پنک کلر مانو کا فیورٹ تھا۔ نہیں جی، مجھے یہ رنگ بالکل بھی ناپسند ہے۔ ایمان نے ناک بھون چڑھائی۔ اچھا یہ کیسا ہے؟ شہیر نے بلو رنگ کے سوٹ کو پکڑا کہ پنک کے بعد مانو بلو کلر کی زیادہ دلدادہ تھی۔ نہیں جی نہیں، یہ بھی بونگا سا کلر ہے، بیکورڈ دقیانوسی۔ ایمان کی پسند مانو سے قطعی جدا تھی۔ پھر خود ہی پسند کرو۔ وہ چڑ گیا۔ اس کی خفگی خاطر میں لائے بغیر ایمان نے بینگنی کلر کے ایک سوٹ کو پکڑ کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، وہ تعریفی لہجے میں بولا۔ سچ کہو نا، وہ اٹھلائی۔ اس بدن کے ساتھ جس لباس کو لپٹنے کی سعادت حاصل ہوگی وہ اپنی خوش بختی پہ ناز کرے گا۔ شہیر کا لہجہ کسی نو عمر عاشق کا سا تھا۔ اچھا یہ دیکھو، وہ لباس رکھ کے ایمان نے اسے ایک بلیک سوٹ کی طرف متوجہ کیا۔ میرا تو پسندیدہ کلر ہے، پھر گورے رنگ پہ یوں بھی جچتا ہے۔ اور یہ؟ وہ ایک کے بعد ایک سوٹ آگے کرتی گئی اور شہیر تمام کی تعریف کرتا گیا۔ اب میں ان میں سے کوئی ایک لباس کیسے پسند کروں؟ وہ روحان سی ہونے لگی۔ جبکہ آپ کو بھی تمام سوٹ پسند ہیں۔ جب تم پسند ہو تو لباس کی کیا اہمیت؟ وہ بات بے بات رومانٹک ہو رہا تھا۔ پھر بھی جی، سوٹ کے انتخاب میں میری مدد تو کر سکتے ہیں نا؟ تمہیں یہ سارے پسند ہیں؟ شہیر نے درجن بھر سوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں نا، اسی لیے تو چناؤ میں دشواری پیش آ رہی ہے، وہ بھول پن سے بولی۔ اس کی معصومیت کہیں سے بھی بناوٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یوں بھی جب عورت کسی مرد کے حواسوں پہ چھا جائے تو اس کی بری عادتیں بھی مرد کو ادائیں لگتی ہیں۔ یہ سارے سوٹ پیک کر دو، اس نے سیلز مین کو حکم دیا۔ اپنے اندازے کی درستگی پہ سیلز مین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور وہ سعادت مندی سے بولا، ٹھیک ہے سر۔ نہیں جی، اتنے سوٹ؟ ایمان کا انکار مزید تحریک دینے والا تھا۔ کم ہیں کیا؟ اس نے نو دولتیوں کے انداز میں پوچھا۔ آپ بھی نہ بس، وہ سیلز مین کی پرواہ کیے بغیر اس کے بازو سے چپک گئی۔ سنیں جناب، اس نے سیلز مین کو پکارا جو دو کارکنوں سے سوٹ پیک کروانے لگا تھا۔ جی سر، وہ سرعت سے بولا۔ کیا چیک کے ذریعے پیمنٹ ہو جائے گی؟ سوری سر، اس وقت تو بینک بھی بند ہوں گے، تصدیق نہیں ہو سکے گی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے موبائل فون نکال کے آفندی کا نمبر ڈائل کیا۔ جی جناب، آفندی نے کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا۔ بھیا کہانی تو آپ نے رکھ لی، معاوضہ کون ادا کرے گا؟ اس کے لہجے میں مزاح کا عنصر نمایاں تھا۔ آفندی ہنسا۔ خیر سے اتنی بے اعتباری کب سے ہو گئی؟ جب سے آپ نے سرپرستی میں لیا ہے۔ ڈر رہا ہوں کہ کہیں… شہیر میاں، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، اگر جلدی سے اصل مدعے پہ آ جاؤ تو۔ آپ کی بھابھی کے ساتھ شاپنگ پہ آیا ہوا ہوں، بینک بند ہے، دکاندار چیک قبول نہیں کر رہا اور جیب میں بامشکل چند ہزار روپے ہیں، اور تمہاری بھابھی کی ضد۔ خیر ہماری بھابھی سے آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ کتنی رقم چاہیے اور کہاں بھجوا دوں؟ آفندی نے کہا لگا کے پوچھا۔ 1 لاکھ کافی ہوں گے، شہیر اپنی لوکیشن سے آگاہ کرتا ہوا بولا۔ اوکے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، میں ملازم کے ہاتھ بھیج رہا ہوں۔ آفندی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شہیر نے جیب سے کار کی چابی نکال کے سیلز مین کی طرف بڑھائی۔ یہ سوٹ پارکنگ میں کھڑی کریم کلر کی ٹویوٹا میں رکھوا دو، گاڑی کا نمبر 2055 ہے، ہم کچھ مزید خریداری کر لیں۔ سیلز مین نے جی سر کہتے ہوئے چابی تھام لی۔ وہاں سے نکل کے وہ جوتوں کی دکان میں گھس گئے
اور ایمان کے نہ کرنے کے باوجود چند جوڑے جوتوں کے اس کے لیے پیک کروا دیے۔ اس کے بعد وہ اسے کاسمیٹکس کی دکان میں لے گیا۔ میک اپ کا سامان، پرفیوم، باڈی اسپرے کی خریداری کے بعد آخر میں وہ لیدر کے خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پرس دیکھ رہے تھے۔ کوئی ضرورت کی چیز رہ تو نہیں گئی؟ شہیر نے فدا ہونے والے لہجے میں پوچھا۔ نہیں جی، کچھ زیادہ ہی خریداری کر لی ہے، اس نے ٹھلاتے ہوئے اسے اپنے مدہوش کن لمس سے نوازا۔ وہ واپس کپڑے کی شاپ پہ پہنچے جہاں آفندی کا ملازم ان کا منتظر تھا۔ رقم وصول کر کے اس نے سیلز مین کو ادائیگی کی، پھر جوتوں کی دکان میں جا کے اس کا حساب بے باک کیا۔ باقی دکانداروں کو وہ اپنے پرس سے ادائیگی کر چکا تھا۔ اتنا سامان دیکھ کے شگفتہ اور نازلی باجی کیا کہیں گی؟ پارکنگ سے نکلتے ہوئے ایمان نے جھجک کے اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ خود کئی لوگوں سے یہ خریداری کروا چکی ہیں، انہیں اچھمبا نہیں ہوگا۔ میں سمجھی نہیں، اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ مطلب یہ ہنی کہ اس فیلڈ میں یہ سب چلتا ہے۔ شہیر نے اس کا ملائم ہاتھ تھامتے ہوئے معنی خیز انداز میں دبایا اور ایمان کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مسکرا دی۔ موبائل فون کی گھنٹی اس کی نیند میں مخل ہوئی۔ کال منقطع کرنے کا بٹن دبانے سے پہلے اس نے موبائل کی اسکرین پہ نظر دوڑائی اور ایمان کا نام پڑھتے اس کی نیند کافور ہو گئی۔ اسی لمحے اس نے کال ریسیو کر لی۔ یس، سوری سر جی، آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ پھر وہی سر، شہیر نے اسے جھڑکا۔ سوری جی، آئندہ نہیں ہوگا، میری توبہ۔ وہ ناز سے ہنس دی تھی۔ کیسے یاد کیا؟ شہیر نے اس کی ہنسی کی حوصلہ افزائی کی۔ آج سوموار ہے نا، آپ نے کہا تھا اسٹوڈیو چلیں گے۔ او ہاں، یاد آیا۔ شہیر نے گھڑی کو دیکھا۔ 12 ہونے والے ہیں، میں 1 بجے تک تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ نہیں جی، میں بس 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچنے والی ہوں۔ شگفتہ باجی سے ایڈریس لے لیا تھا اور اس وقت میں ٹیکسی میں ہوں۔ مگر ہنی، میرے گھر پہ؟ ہم باہر چل کے اتنا ڈرتے ہیں جی بیگم سے، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے مسکرائی۔ نہیں، وہ دراصل کیا ہے کہ ہاں، میں نہیں چاہتا کوئی بدمزگی ہو۔ بدمزگی کیسی؟ کیا صرف روب جھاڑنے کے لیے ہی ملی ہوں میں؟ اور بیگم صاحبہ آپ کی کوئی بات نہیں سنتی؟ ایمان نے دبے لفظوں میں اس کی مردانگی کو ابھارنے کی کوشش کی۔ وہ جھلا گیا۔ یعنی تمہارا یہاں آنا بہت ضروری ہے نا؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، میں واپس لوٹ رہی ہوں۔ اس کا خفگی بھرا لہجہ شہیر سے برداشت نہیں ہوا تو وہ سرد سے بولا۔ نہیں، اب کوئی ضرورت نہیں واپس جانے کی، تم آ جاؤ، میں اتنی دیر میں فریش ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتا تھا جی، آپ میری بات نہیں ٹال سکتے۔ ایمان کے لاڈ بھرے لہجے نے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے سب سے پہلے چوکیدار کو ایمان کی بابت سمجھایا۔ وہ بوڑھا چوکیدار اس نے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ملازم رکھا تھا۔ اس کا کام کار کے آنے جانے پہ گیٹ کھولنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب وہ فریش ہو کے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ایمان کو منتظر پایا۔ اتنی دیر لگا دی؟ اس نے منہ بسورا۔ غضب خدا کا، 10 منٹ نہیں لگائے محترمہ، شہیر نے جواباً کہا، مگر آواز خاصی پست رکھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مانو یہ مکالمہ سنے۔ اچھا، چائے پلوا دو، ناشتے کے بغیر آئی ہوں، وہ ایک توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ چلو راستے میں تگڑا سا ناشتہ کروا دیتا ہوں، شہیر نے جان چھڑوانی چاہی۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، نہیں جی، چائے کے بغیر تو میں نہیں ٹلنے والی۔ بادل نخواستہ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مانو وہیں ہوگی۔ شہیر کا بستر چھوڑنا اور اس کا کچن میں گھسنا اکٹھا ہوتا تھا۔ اب آگے اس کی مرضی تھی، کبھی وہ ناشتہ کر لیتا تھا، کبھی بغیر ناشتے کے نکل جاتا۔ مانو اسے انڈا فرائی کرتی نظر آئی۔ وہ ہمیشہ ناشتے میں ہاف فرائی انڈا پسند کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے شہیر کا بھی یہی معمول بن گیا تھا۔ گو پچھلے کئی دنوں سے ان کے درمیان کشیدگی کی فضا قائم تھی، مگر ناشتے کا مینیو اس نے بدلی نہیں کیا تھا۔ البتہ اسے ہر ہفتے راولپنڈی لے جانے کا معمول متاثر ہو گیا تھا، مگر وہ حرف شکایت زبان پہ نہیں لائی تھی۔ گھر والوں کے سامنے بھی اس نے خود ہی سے کوئی بہانہ گھڑ لیا تھا۔ ناشتے میں ایک مہمان بھی ہے، وہ اتنا کہہ کے بغیر اس کا جواب سنے واپس مڑ آیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وقت اسے آفندی کی کال ریسیو کرنا پڑی۔ جب تک وہ آفندی سے بات کرتا، مانو ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ناشتے کے برتن وہ ایمان کے سامنے دھری شیشے کی ٹیبل پہ چننے لگی۔ جی، آپ نے اتنی کم عمر ملازمہ رکھی ہوئی ہے، وہ معنی خیز لہجے میں شہیر سے مستفسر ہوئی۔ مانو اسے دیکھتے ہی سر تا پا سلگ اٹھی۔
کڑوے لہجے میں بولی، اگر بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات اچھی کر لینی چاہیے۔ کیا؟ ایمان حیرت، شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں چلائی، تمہارے جیسی کو میں اپنے پاؤں نہ چھونے دوں؟ تم مجھے شکل و صورت کا تانا دے رہی ہو؟ تمہارے جیسی بازاری کے پاؤں کوئی 3rd کلاس گاہک ہی چھو سکتا ہے۔ مانو سوا سیر تھی۔ آپ سن رہے ہیں جی؟ ایمان خفت اور غصے کی کیفیت میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کا تیز مکالمہ شہیر کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، مانو پلیز، یہ مہمان ہے ہماری، تو مہمان بن کے رہنا۔ یہ تو مالکن کے انداز میں بات کر رہی ہے، شاید تھوڑی دیر بعد مجھے بیڈ روم سے بے دخل کرنے کی بابت بھی بولنے لگے۔ بہت ہو گئی شہیر صاحب۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ نہیں ایمان، سنو پلیز۔ شہیر نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکی، مانو بے نیازی سے کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پہ تمسخرانہ مسکراہٹ رینگ آئی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ساحرہ۔ شہیر نے ازدواجی زندگی میں پہلی بار اسے اس کے اصل نام سے پکارا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے سبب جو مانو کی نگاہ میں بازاری تھی۔ اس کے چہرے پہ چھائے تمسخرانہ مسکراہٹ نے ایک گہرے دکھ کی شکل اختیار کر لی، مگر شہیر یہ دیکھنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ایمان کے پیچھے جا چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ایمان؟ وہ کار اس کے نزدیک روک کے نیچے اتر آیا۔ وہ رکتے ہوئے بولی، شہیر صاحب، عزت افزائی کا شکریہ۔ اس کا تلخی بھرا لہجہ طنز سے بھی آلودہ تھا۔ دیکھو ہنی، میں تمہیں پہلے بھی اشارے کنائے میں متنبہ کر چکا تھا، مگر تم کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ایک بد مزاج عورت ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ مانو کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے ضمیر نے ہلکا سا احتجاج کیا، مگر اس کی آنکھوں میں بسے ایمان کے شاداب بدن نے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ ایمان نخوت سے بولی، آپ جیسے نفیس شخص کا ایسی عورت کو برداشت کرنا قابل حیرت ہے۔ کم آن ہنی، اب غصہ تھوک بھی دو۔ شہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کار کی سمت کھینچا۔ ہلکی سی مزاحمت کے بعد وہ اس کے ہمراہ ہو لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اچھے ہوٹل میں ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد شہیر کو بیت الخلاء کی حاجت محسوس ہوئی۔ اس نے ایمان سے کہا، ہنی 1 منٹ، میں واش روم سے ہویا ہوں، اپنا موبائل فون دیتے جاؤ۔ ایمان کے دماغ میں ایک شیطانی خیال لہرایا، میرے پاس بیلنس ختم ہے، میں نے گھر پہ بات کرنی ہے۔ یہ لو۔ شہیر نے اس کی جانب موبائل فون بڑھایا اور خود بیت الخلاء کی طرف بڑھ گیا۔ مانو، اس نے شہیر کے منہ سے سنا تھا یہ نام، زیر لب دہرایا اور اگلے لمحے نمبرز کی لسٹ میں سے اس کا نام تلاش کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک گھریلو خاتون کے لیے سب سے زیادہ باعث تکلیف کون سی بات ہو سکتی ہے۔ نمبر ڈائل ہوتے ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ یس، مانو کے لہجے میں حیرانی تھی، کافی دنوں بعد اسے شہیر کی کال ریسیو ہوئی تھی۔ محترمہ، میں ایمان بات کر رہی ہوں، اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ صرف یہ اطلاع دینا تھی کہ تمہارے شوہر نامدار نے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگی ہے اور اب بڑی منتوں سماجتوں کے بعد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ناشتہ کروا رہا ہے۔ اور ہاں، شاید آج رات تمہیں اکیلے گزارنا پڑے، کیونکہ وہ اس بازاری کے قدموں میں سر جھکانے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اسے اس سعادت مندی سے بہرہ مند کر ہی دوں۔ غریب جانے کب سے آگے پیچھے دم ہلا رہا ہے، باقی وہ تمہارے بد مزاجانہ اور گنوار اخلاق پہ کافی شرمندہ بھی ہے۔ بیچارہ کافی نالاں ہے تجھ سے۔ خیر، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایمان کا ایک ایک لفظ اسے نشتر کی طرح چبھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا، ورنہ اس کی سسکیاں بہتی آنکھوں کا راز فاش کر دیتی۔ بولتے وقت بھی وہ اپنے لہجے کی لرزش پہ قابو پانے میں کامیاب رہی۔ میں اپنے گھر اور خوابگاہ کی جواب دہ ہوں۔ گھر سے باہر میرا شوہر کس گند پہ منہ مارتا ہے یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ ہاں، جب عورت بیچاری کے پاس شکل صورت اور جسمانی کشش رخصت ہو جاتی ہے تو شوہر غریب کو گھر سے باہر جھانکنا پڑتا ہے۔ ویسے برا نہ منانا، یہ ہر مرد کی عادت ہوتی ہے۔ بوڑھی بیوی کے ناز اٹھانا کافی مشکل مرحلہ ہے۔ ایمان نے اسے سلگانے کی کامیاب کوشش کی۔ وہ کونین کی گولیاں چباتے ہوئے بولی، تم سے تو چند سال چھوٹی ہی ہوں۔ اس کا کہکا جلتی پہ تیل کے مترادف تھا۔ یہ خبط ہر عورت کو ہوتا ہے مسز شہیر صدیقی صاحبہ۔
الزبتھ ٹیلر 8 شوہر برتنے کے بعد بھی یہی کہتی ہے کہ میری عمر ہی کیا ہے۔ غیر شادی شدہ ہونا اگر کم عمری کی علامت ہے تو پھر تو ساری طوائفیں بچیاں ہی ہیں۔ میں تمہیں طوائف بھی بن کے دکھاؤں گی محترمہ۔ ایمان سے یہ چوٹ برداشت نہیں ہوئی اور پھر شہیر کو آتے دیکھ کے اس نے مانو کا جواب سنے بغیر کال منقطع کر دی۔ اس کے قریب آنے تک وہ ڈائل نمبرز کی لسٹ سے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ چلیں ہنی؟ شہیر نے بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بل وہ ادا کر چکا تھا۔ ایمان نے کہا ہاں جان، اور شہیر کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح جگمگانے لگا۔ رابطہ منقطع ہونے کے کافی دیر بعد تک بھی وہ موبائل فون تھامے بیٹھی رہی۔ اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ آیا یہ سب باتیں شہیر کی موجودگی میں ایمان نے کی ہیں یا اسے ان باتوں کا علم نہیں ہے، مگر شہیر کے موبائل کا استعمال ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ان باتوں سے لا علم نہیں ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے شہیر سے کسی کو کال کرنے کی غرض سے فون مانگا ہو اور پھر شہیر کی لا علمی میں اسے کال کر دی ہو۔ اس بات کی تصدیق یا تردید شہیر خود کر سکتا تھا، مگر اس کی انا شہیر سے بات کرنے پہ آمادہ نہ ہوئی۔ کافی دیر سوچ بچار میں کھوئے رہنے کے بعد وہ اپنی عزیز از جان سہیلی سدرا کا نمبر ملانے لگی۔ رابطہ ہوتے ہی سدرا نے شکایات کا پٹارا کھول لیا۔ سدرا پلیز گلے شکوے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ اس کا لہجہ از حد سنجیدہ تھا۔ میری جان سویٹی خیر ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ وہ فی الفور سنجیدہ ہو گئی۔ سدرا، شہیر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ بدل گیا ہے، بالکل بدل گیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے سدرا کو اپنی کیفیات سے آگاہ کرے۔ میں سمجھی نہیں، کیسے بدل گیا شہیر بھائی؟ وہ غیر عورتوں سے غلط تعلقات رکھنے لگا ہے۔ کیا؟ سدرا حیرانی سے چیخ پڑی۔ شہیر بھیا تو ایسا نہیں ہے، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بالکل نہیں، پہلے وہ ان تعلقات کو مجھ سے چھپاتا رہا اور اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ پچھلے چند ماہ سے تو ہماری گفتگو بھی روزمرہ کی ضروریات کے استفسار تک محدود رہ گئی ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جواباً وہ باتھ روم میں بلاؤز ملنے کی کہانی سنانے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، شکیل بھائی کے اعتراف کے بعد مجھے یقین آ گیا تھا، مگر دوبارہ باتھ روم میں گھسنے پہ جب مجھے باتھنگ سوپ کے ساتھ سنہری بال چپکے نظر آئے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا کہ میرے بال کالے ہیں۔ خیر اس کے بعد میں اسے جتائے بغیر اپنے کام میں سمٹ گئی۔ مجھے امید تھی وہ مجھے منائے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگے گا، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے گا، مگر میرا مان ٹوٹ گیا اور میری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ محبت کا دعوے دار ایسا بیگانہ ہوا کہ باتیں کرنا بھی چھوڑ دی۔ پہلے ہر ہفتے راولپنڈی لے کے جایا کرتا تھا، اب مہینے بعد بھی بمشکل چکر لگتا ہے۔ میں یہ سارے ستم ضبط کرتی گئی، مگر اب پانی سر سے اونچا ہونے کو ہے۔ سسکیاں گونجیں اور وہ غمزدہ لہجے میں اسے آج کا واقعہ سنانے لگی۔ اور تم یہ سب مجھے اب بتا رہی ہو؟ سدرا شکوہ کو نہ ہوئی۔ تم کر بھی کیا سکتی تھی سوائے پریشان ہونے یا مجھے تسلی دینے کے؟ شاید شہیر بھائی میری لاج رکھ لیتا۔ تمہاری لاج؟ مانو پھٹ پڑی۔ اس نے مانو کا مان توڑ دیا، جسے وہ اپنی زندگی، روح، شہزادی، گڑیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا اور سمجھتا تھا۔ تمہاری اس کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ یوں ہی کچھ کہہ کے تم نے ہی اپنی عزت گنوانی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ یقین مانو میرا تو خون کھول رہا ہے، اتنا کم ظرف نکلے گا شہیر بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سدرا، میں اس کمینی کو اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتی ہوں، اور یہ بھی کہ شہیر اسے میرے سامنے بے عزت کرے۔ ایسا کرو، سدرا اسے سمجھانے لگی۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے پوچھا، اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں یوں ہی کرتی ہوں۔ اسے خدا حافظ کہہ کے وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہیر کا پسندیدہ لباس پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بننے سنورنے میں مصروف تھی۔ میک اپ کو فائنل ٹچ دے کے اس نے تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لیا۔ اس کی عمر اور صورت ایسی نہ تھی کہ اسے آئینے کی گواہی کی ضرورت پڑتی، مگر اس کے باوجود اس نے آئینے سے تصدیق کروانا ضروری سمجھا، اور پھر آئینے کی مسلسل تعریف سے شرما کے وہ ناز سے اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ایمان کا آڈیشن 100% کامیاب رہا تھا۔ شہیر میاں، داد دینا پڑے گی تمہارے انتخاب کی، یہ فکرہ افندی نے ایمان کی غیر موجودگی میں کہا تھا۔
बस भैया उसे देखते ही मुझे लगा कि इस फिल्म की हीरोइन के लिए उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती, और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा अमूमन दुरुस्त ही होता है, आफंदी ने मानी खेज लहजे में कहा, और शहीर खफीफ सा हंस दिया। उसी वक्त ईमान अंदर दाखिल हुई, आके शहीर के पहलू में बैठ गई। वो फ्रेश होने गई थी। मिस ईमान, मुबारक हो, तुम नई फिल्म के मरकजी किरदार के लिए मुंतखब कर ली गई हो। शूटिंग जुमे से शुरू है। कल आपको मुआहिदे के कागजात मिल जाएंगे जो साइन करके आपने वापस भेजने होंगे। अपना एड्रेस रिसेप्शनिस्ट के पास नोट करवा देना। थैंक यू सर। ईमान का चेहरा खुशी से जगमगाने लगा। ममनूनियत के एहसास से वो शहीर के मजीद करीब हो गई। शुक्रिया तो खैर शहीर साहब का अदा करो, आफंदी मुस्कुराया। इन्हीं के हुक्म पे मैंने एक नई लड़की को मरकजी किरदार देने पे तैयार हो गया। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता सर। ईमान के लहजे में अजीब सी बेबाकी और एतमाद दर आया था। सही कहा, आफंदी ने ताईद में सर हिलाया। शहीर ने कहा, भैया अब हम चलेंगे। आफंदी ने पूछा, लंच के बारे में क्या ख्याल है? 1 बजे नाश्ता किया है, बल्कि वो क्या कहते हैं ब्रंच किया है, अब तो डिनर ही करेंगे। शहीर ने उससे अलविदाई मुसाफिहा किया और वो दोनों वहां से निकल आए। रिसेप्शनिस्ट के पास ईमान ने नाजली का एड्रेस नोट करवा दिया। पार्किंग से गाड़ी निकालते हुए शहीर ने पूछा, अब कहाँ का इरादा है? जहां आपकी मर्जी डियर। ईमान के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। मेरी मर्जी का पूछती हो तो चलो फिर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। शहीर के लहजे से जिस ख्वाहिश का इजहार हो रहा था, ईमान उससे ना वाकिफ नहीं थी। यूं भी वो जानती थी कि शहीर किस लिए इतनी तगोदौ कर रहा है। उसे शहीर की ख्वाहिश पूरी करने से इनकार भी नहीं था, लेकिन दिन को मानो के बर्ताव पे अभी तक वो जख्मी नागिन की तरह पेचोताप खा रही थी। उसे नीचा दिखाने और अपनी अहमियत जताने की तमन्ना उसके दिल में शिद्दत से मौजज़न थी। वो एक तीर से 2 शिकार करने की गर्ज से बोली, डियर, ये खुशी सेलिब्रेट करेंगे और रात भर करेंगे, मगर आपके घर पे, बल्कि आपकी ख्वाबगाह में। क्या? शहीर तकरीबन चीखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो जगह पे है ना, घर में मेरी बीवी की मौजूदगी में? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। जब आप रात भर घर से बाहर रहेंगे तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप क्या करते फिर रहे हैं? भले से पता चलता रहे, और ना मैं उससे डरता हूं, मगर घर के अंदर तो ये मुनासिब नहीं है ना। सर जी, एक बात कहूं, बुरा ना मनाना। ईमान ने जुआ खेलने का फैसला कर लिया था। उसके संजीदा लहजे और अंदाज से शहीर को यह बावर करने में देर नहीं लगी कि वो किसी आजमाइश में पड़ने वाला है। बगैर कुछ बोले उसने सवालिया नजरों से उसे घूरा। सर जी, खफा ना होना, आपकी ख्वाबगाह या फिर कोई जगह नहीं। उसके लहजे में एतमाद की फरावानी थी। मैं समझा नहीं। वो हैरानी से मुस्तफसर हुआ। सर जी, मैं बच्ची नहीं हूं, जानती हूं हीरोइन बनने के लिए मुझे क्या कुर्बानी देनी होगी। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पे, लेकिन आपकी ख्वाबगाह में, किसी होटल में नहीं। वरना आपको खुली छूट है आफंदी साहब को कह के मेरा मुआहिदा मनसूख करवा दें, बल्कि मैं ही इनकार कर दूंगी और समझूंगी कि इस फील्ड में आने का फैसला ही गलत था। उसकी बात ने शहीर को हैरान ही नहीं परेशान भी कर दिया था। एक लहजा सोचने के बाद वो बोला, ओके, कल मैं अपनी बीवी को रावलपिंडी छोड़ाऊंगा। अब खुश? नहीं सर। वो हट धर्मी पे उतर आई। आज, वरना कभी नहीं। गालिबन तुम सुबह की इंसल्ट का बदला लेना चाहती हो। ईमान ने कहा, आप जो भी समझे। दौराने बहस लाशऊरी तौर पे उसने कार का रुख नाजली के फ्लैट की तरफ मोड़ दिया था। इस वक्त वो वहां पहुंच गए थे। शहीर कार एक तरफ रोकते हुए बोला, अगर मैं खुद उसे झाड़ पिला दूं? सर जी, मैं अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैंने कसम खा ली है। उम्मीद है आप मेरा मान नहीं तोड़ेंगे। ईमान अपने मुतालिबे से 1 इंच सिरकने को तैयार नहीं थी। शहीर स्टीयरिंग पे सर रख के सोच में पड़ गया। ईमान उसे अजीब दोराहे पे ले आई थी, मानो उसकी मोहब्बत थी, और ईमान को लेके उसके अंदर भड़कते हैवानी जज्बात लावे की शक्ल इख्तियार कर गए थे। काफी देर सोच में खोए रहने के बाद जीत बदी की हुई। नफसानी ख्वाहिशात हमेशा से इंसानी एहसासात पे हावी रही हैं। उसने सोचा मानो बीवी है,
پہلے سے خفا ہے، تھوڑی خفگی مزید سہی۔ پھر ایمان کا شاداب بدن بھی اس کی مثبت سوچوں کی راہ میں حاوی تھا۔ ایک فیصلے پہ پہنچتے ہوئے وہ ایمان سے مستفسر ہوا، اگر خوابگاہ کے بجائے ہم اسٹڈی روم میں سو جائیں؟ ایمان نے ایک لحظے کے لیے سوچا۔ اسے محسوس ہوا کہ اتنا کچھ کافی تھا۔ آخر اسٹڈی روم بھی تو مانو کے گھر کا ہی حصہ تھا جس کی وہ ٹھیکیدار بنی پھر رہی تھی۔ زیادہ سختی پہ شہیر بدک بھی سکتا تھا، اور ایک ناجائز مطالبے پہ وہ اپنے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جان، میں 8 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی، ڈنر اکٹھے کریں گے۔ اوکے۔ شہیر نے دائیں بائیں دیکھ کے اسے تھوڑا سا قریب کیا اور وہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ مانو کو بہلانے کی سوچ میں سرگرداں تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ گھر میں کتنی بڑی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے وہ جو ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، صوفے پہ بیٹھی سجی سنوری مانو کو دیکھ کے ٹھٹک کے رک گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ لبوں پہ مسکراہٹ کے پھول بکھیرتی اس کی جانب بڑھی اور اس کے گلے میں نازک باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے چاہت سے بولی، مانو کی جان، خفا ہو؟ اس کے انداز پہ شہیر پگھل گیا، مگر صلح کرنے کا مطلب ایمان کے حصول سے ہاتھ دھونا تھا۔ نہیں، روکھے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اوہ، اتنا غصہ؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ اس سے لپٹ گئی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہیر کا مقصد فقط اسے غصہ دلانا تھا۔ اچھا غصہ تھوک دو نا پلیز، دیکھو کتنے ماہ سے تم نے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی۔ مانو ترس گئی ہے تمہاری مسکراہٹ، تمہارے ہنسی مذاق کو، اور پھر پتہ اس حالت میں بیوی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا اشارہ اپنے امید سے ہونے سے تھا۔ تمہیں تو ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہے۔ اچھا مانو، ایسا ہے کہ آج رات میں نے اسے گھر ڈنر پہ مدعو کیا ہے۔ پلیز، میں اب کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید رومانٹک ہوتی، شہیر نے پہلا تیر پھینکا۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہوئی۔ ناشتے کی طرح ڈنر بھی تو ہوٹل پہ ہو سکتا تھا نا؟ اس کے لہجے سے مفاہمت کی بو غائب ہوئی۔ میرا خیال ہے میں اپنے گھر میں کسی بھی مہمان کو بلانے کا مجاز ہوں۔ شہیر کا لہجہ حد درجے خشک تھا۔ یہ گھر میرا بھی ہے، تو تمہیں کس نے منع کیا مہمان بلانے سے؟ کسی غیر مرد کو میرا دعوت دینا شاید تمہیں برداشت نہ ہو، مانو زہر خند لہجے میں بولی۔ اس بات کا جواب اسے شہیر کے بھرپور تھپڑ کی صورت ملا۔ شہیر نے زندگی میں پہلی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میرا خیال ہے جواب تمہیں حفظ ہو گیا ہوگا۔ مانو کے لیے اس کا تھپڑ غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ اپنی بات کے انجام سے واقف تھی۔ اپنی عورت کے منہ سے کسی غیر مرد کا ذکر غیرت مند کے لیے تعزیانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ سب ایک منصوبے کے تحت کہا تھا۔ حسب منشا نتیجہ نکلنے پہ وہ اطمینان سے بولی، جب تم ایک غیر عورت کو مہمان بنا کے لاؤ گے تو مجھ پہ بھی یہی گزرے گی، عورت بھی ایسی جس کی آمد کا مقصد ہی مجھے نیچا دکھانا ہے۔ شہیر بے پرواہی سے بولا، میں زبان دے چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے ڈنر کے بعد موصوفہ شب باشی پہ مصر ہوں، تو کیا تمہارا گھر گھس جائے گا؟ مسٹر شہیر، میں نے شادی سے پہلے آپ سے درخواست کی تھی کہ کسی دوسری عورت کے روپ میں مجھ پہ سزا مسلط نہ کرنا۔ میں تمہارا ہر ستم ہنسی خوشی برداشت کر لوں گی، لیکن خوددارا مجھے اپنی وفا اور محبت پہ شرمندگی کا موقع نہ دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ کیا تم نے میری چاہت میں کوئی کمی پائی ہے، خدمت میں کوئی نقص دیکھا ہے، یا تمہاری امانت میں کسی اور خیانت کی مرتکب ہوئی ہوں؟ آخر اس سزا کی وجہ بھی تو معلوم ہونی چاہیے مجھے۔ ساحرہ صاحبہ، مجھے اپنی وفا کے قصے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں فقط ایک مشہور مصنف کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ تم میرے قلم کی طاقت سے واقف تھیں۔ تم جانتی تھی کہ ایک دن میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لوں گا، اور اس وقت تمہارا اعلی کار بیش قیمت زیورات اور کوٹھی میں رہنے کا خواب پورا ہو جائے گا، اور تمہاری تشنا تمنا جو جانے کب سے تمہارے اندر پنپ رہی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ورنہ میں جانتا ہوں میرے جیسی واجبی شکل و صورت رکھنے والے شخص سے کوئی لڑکی کیسے محبت کر سکتی ہے۔ سب کسی لالچ کے تحت میری جانب پیش قدمی کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایمان، جلوہ، شگفتہ، نازلی، کرن، سنوبر اور پتہ نہیں کون کون میری چاہت میں مری جا رہی ہیں۔ یہ تمام بے وقوف اختیارات دیکھ کے فریفتہ ہیں۔
اور تم نے پہلے سے مشاہدہ کر لیا تھا کہ ایک دن مجھے یہ دولت اور شہرت ملنے والی ہے. بس اتنا فرق ہے تم میں اور ان میں. البتہ تم نے یہ چالاکی ضرور دکھائی کہ ہمیشہ کے لیے اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی پہ قابض ہو گئی. شہیر کے الفاظ نہیں زہر میں بچھے تیر تھے جن سے اس کا سینہ چھلنی ہو گیا. اس نے شہیر کی جانب شاکی نظروں سے گھورا مگر اس کا چہرہ دھندلا نظر آیا. آنکھوں سے جاری پانی اس کی بصارت پہ بھی اثر انداز ہو رہا تھا. تم جانتے ہو یہ جھوٹ ہے. اس کے گلے سے بمشکل آواز برآمد ہوئی. پھر جانے کیا خیال آیا کہ وہ زور سے ہنسی. تم شاید مذاق کر رہے تھے ہے نا شہری؟ جیسے شادی سے پہلے مجھے تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے آئی ہیٹ یو بائی گاڈ. اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا. میں ڈر گئی تھی. تمہارا لہجہ بالکل بیگانوں جیسا ہو گیا تھا. محترمہ ساحرہ، حقائق کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرو. میں نے نہ مذاق کیا ہے اور نہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. یہ حملہ وہ پسپا نہ کر سکی. چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورنے کے بعد لڑکھڑاتے قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی. اسے کبھی امید تھی کہ چند لمحوں بعد شہیر اسے منانے کے لیے پہنچ جائے گا، مگر چند لمحوں کا یہ انتظار صدیوں سے بھی طویل ہو گیا اور پھر بہت دیر گزر گئی. شاید وہ گھر سے نکل گیا اور اپنی ایمان صاحبہ کے ساتھ کسی ہوٹل میں ہے. اس نے سوچا چلو یہ بھی غنیمت ہے، کم از کم اس بازاری عورت کے استہزاء کا نشانہ بننے سے تو بچ گئی ہوں. مگر اس کی یہ غلط فہمی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی. ایمان کی ہنسی نے اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا. ہائے ڈیئر، اتنا اہتمام صرف میرے لیے؟ جواباً شہیر نے بھی کچھ کہا مگر اسے سنائی نہ دیا. وہ دبی زبان میں بات کر رہا تھا مگر ایمان کے الفاظ اس کی سماعتوں پہ تازیانے برساتے رہے. آنکھوں کو اللہ پاک نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ ناپسندیدہ منظر کے نظارے سے روکی جا سکتی ہیں، مگر سماعتوں کو ایسی خوبی سے نہیں نوازا گیا. وہ بند آنکھوں اور کھلی سماعتوں سے ایمان کے استہزائی کہے اور طنزیہ باتیں سنتی رہی. آخری امید ابھی تک باقی تھی. وہ اپنے شہری کو جانتی تھی، وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا. ڈنر کے بعد وہ لازمی ایمان کو رخصت کر کے اس کے پاس آئے گا. میں بس آتے ہی اس سے لپٹ جاؤں گی، اسے معذرت کرنے کی تکلیف بھی نہیں دوں گی. پگلا کتنا نادم ہوگا. اسی لیے تو اس کمینی کو ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے پا رہا، دبے لفظوں میں بات کر رہا ہے تاکہ میں خفا نہ ہو جاؤں. آخر اس کی مانو جو ہوں. اور اس کی یہ خوش فہمی اس وقت ہوا بن کے اڑ گئی جب ایمان کی ناز بھری آواز نے اس کے دل میں خنجر گھونپا. چلو نا ڈیئر، مجھے نیند آ رہی ہے. جواباً شہیر نے جانے کیا کہا کہ اس کا کہا بلند ہوا. چند لمحے بعد اسٹڈی روم کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی. مانو کو لگا اس کا سانس رک رہا ہے. کافی دیر بے حس و حرکت لیٹے رہنے کے بعد اس نے بند آنکھیں کھولی. سامنے دیوار پہ لگی گھڑی پہ نگاہ ڈالی. 9:30 بجے کا وقت بتاتی سوئیاں اسے حیران کر گئیں. اس کے اندازے کے مطابق رات کے 2-3 بجے کا وقت ہونا چاہیے تھا. مزید چند منٹ اسی ہوئیت میں گزار کے وہ لہو لہان احساسات اور نڈھال جسم کو سمیٹتے ہوئے اٹھی. پہلے پہل اسے لگا کہ ٹانگیں اس کے بدن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گی. اس نے بیڈ کا سہارا لینا چاہا مگر یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ شل ہوتے احساسات نے اس کے قوا پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا. چند لمحوں میں جیولری اتار کے اس نے کپڑے تبدیل کیے. کپڑے اور جیولری بیڈ پہ چھوڑتے ہوئے اس نے گاؤن ڈال کر نقاب اوڑھی اور پرس اٹھا کے باہر نکل آئی. اس گھر میں رہنا اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا. چوکیدار چچا، ٹیکسی یا رکشہ لے آؤ. جی بی بی جی، یہ کہہ کے وہ باہر نکل گیا. مانو حسرت سے ان در و دیوار کو دیکھنے لگی. اس کے ہنستے بستے گھر کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی. اتنی محبت اور چاہت کا دعوے دار جانے کیوں اجنبی بن گیا تھا. شہیر کا حالیہ رویہ دیکھ کے اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی شہیر ہے جس کے لیے مانو کی محبت سرمایہ حیات تھی، جو لباس تبدیل کرنے سے پہلے پہننے والے لباس کا رنگ اس سے پوچھنا ضروری خیال کرتا تھا. وہ جو اپنی پسندیدہ غذا کو اس وجہ سے ناپسندیدہ خوراک کی فہرست میں شامل کر لیتا تھا کہ وہ مانو کو پسند نہیں ہوتی تھی. شاید یہ پچھلے چند ماہ کی دوری کا پھل ہے.
اس کے ذہن میں ایک مفکر کا قول گونجا، اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی ضرور محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنا طول نہ کھینچے کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ جائیں۔ شاید شہیر نے اس کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا، یا شہرت اور دولت پا کے وہ بدل گیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ یقیناً شہیر کا اصل روپ ہی یہی تھا، جو دولت، شہرت اور اختیار پا کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی انہی سوچوں کے دوران چوکیدار ٹیکسی لے آیا۔ عقبی نشست پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو لاری اڈا جانے کو کہا اور رومال نکال کے بے ساختہ امڑ آنے والے آنسوؤں کو پونچھنے لگی۔ نقاب میں ہونے کی وجہ سے ڈرائیور اس کے رونے سے بے خبر رہا۔ وہ بہت حسین رات تھی۔ شہیر کی حالت اس بھوکے کی سی تھی جس کے سامنے دسترخوان پہ اس کا من پسند کھانا چن دیا گیا ہو۔ بھولی بھالی اور شرمیلی نظر آنے والی ایمان شرم و حیا کا لبادہ اتار کر بے باکی اور بے حیائی کی نئی تاریخ رقم کر رہی تھی۔ اس دل پسند کھیل میں مگن شہیر معصوم مانوں کو بھول گیا تھا کہ اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ حیوانی جذبات اور نفسانی خواہشات انسان سے شرف آدمیت ہی نہیں چھینتے، اس کے دل سے ہمدردی اور رحم دلی جیسے احساسات بھی ختم کر دیتے ہیں۔